سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اس کے شفا ہونے میں اور روحانی طور پر، معاشرتی طور پر تو کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. اچھی خوبصورت قرات گھر میں کہیں دور بھی لگا دے تاکہ دور سے بھی اٹریکٹ کرتی ہے قرآن کی قرات. آپ دیکھیں گے کہ بچوں میں ایک تو قرآن کی عادت پڑے گی، دوسرا یہ کہ وہ خود ڈیمانڈ کریں گے، اور یہ ماں نے ہی کام کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا، اور شفا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ فائدہ دے گی. جو نہ پڑھنا چاہیں ان کو سنوا دے، کوئی حرج نہیں. اس میں یہ ہے کہ صرف اگر بہت باتیں اور ہنگامہ ہو رہا ہے تو کچھ نہیں، ورنہ عام طور پر بہت صبح میں اگر کسی نے چھوٹا موٹا سوال کر بھی لیا تو کوئی حرج نہیں. مثلا کوئی ناشتہ کر رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے، کان میں تو کم از کم پڑ رہا ہے. کھانے پینے کی چیزوں پہ دم، یہ اچھا سوال ہے، یہ بھی ذرا میں آپ کو واضح کرتی چلی جاؤں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پڑھ کے دم اس کے اندر پھونک مارتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے. کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے سے منع کیا گیا ہے، اور سائنٹیفکلی بھی آپ دیکھیں کہ کیا نقصان ہے اس کا. اندر سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہوتی ہے جو نقصان دہ ہے، جرمز ہوتے ہیں انسان کے، تو وہ نہیں، یعنی کھانے کے اوپر بالکل کبھی نہ پھونکیں یوں سامنے رکھ کے اس کو، حتیٰ کہ گرم چیز کو بھی پھونک مار کے نہ پئیں، منع کیا گیا ہے. اچھا تو پھر کیا کرے، پانی کو دم کیسے کرے اگر کسی کو پلانا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر شیشے کے گلاس وغیرہ میں ہو تو اس کو دیکھ کر دم کر دیں بس، یا یہ کہ بوٹل میں بند ہے تو پھر بے شک اگر آپ نے پھونک مار بھی دی تو کیا ہوگا، وہ پانی تو اندر محفوظ ہے نا، یعنی ڈائریکٹلی اس کے اوپر نہیں ہو کچھ. یعنی کیا طریقہ ہے کہ آپ اس کو دیکھتے جائیں اور پڑھتے جائیں، دیکھ کے پڑھتے جائیں، تو آپ کی جو آنکھوں کی ریز ہے نا وہ اثر انداز ہوں گی پانی کے اوپر. ٹھیک ہے. ایک اور بات، اگر کسی بچے پہ یا کسی پہ دم کرے تو یہ نہیں اس کے منہ میں پھونکے مارنا شروع کر دیں، دور سے کر دیں بس کافی. یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کسی کو دم کیا وہ آیات شفا پڑھ کر، تو تیسرے دن اس شخص نے کہا کہ مت دم کرو اس لیے کہ میرا درد بڑھ گیا ہے. فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوا الٹا. کیوں؟ یہ کیا لکھا ہوا، ولا یزید الظالمین الا خسارا. اچھا کیوں؟ وہ کہہ رہی ہے کہ نماز نہیں پڑھتے. تو اسی لیے میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اسے کہیں نماز پڑھو تو دم اثر کرے گا قرآن کا، ورنہ ان پہ کون سے دم اثر کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ شیطانی. جی شیطانی جھاڑ پھونک ان لوگوں پہ اثر کرتی ہے جو نماز وغیرہ نہیں پڑھتے یا ظالمین میں شمار ہوتے. کبیرہ گناہ اگر نہ چھوڑیں، کوئی شخص ماں باپ کا نافرمان ہے یا اسی طرح کے اور غلط کام کرتا ہے، کبیرہ گناہ جو ہے، تو ایسے لوگوں پہ قرآن پھر کیا ہوگا. اچھا ایک اور چیز بھی آپ نے دیکھی ہوگی نا کہ جن کے دل اچھے ہوتے ہیں نا، وہ جو قرآن کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو وہ کھلنے لگتے ہیں، کھلنے لگتے ہیں، ان کی خوشی بڑھ جاتی. اس کے بھی آگے آئے گا ذکر. لیکن کچھ لوگ ایسی محفلوں میں آ کے سخت پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کا دل نہیں لگتا، وہ سننا بھی نہیں چاہتے. اور اس وقت کسی کو دیکھ کے خود اپنے لیے عبرت پکڑنی چاہیے کہ کہیں ہم سے ایسا گناہ نہ ہو کہ جس سے نیکی کی توفیق چھن جائے. بعض گناہ نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں. یہ پوچھ رہی ہے کہ بعض اوقات 7 مرچیں لے کے وہ پھیر کے گھما کے ان کو جلاتے ہیں، کرتے ہیں، کسی کام کی ضرورت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیے. اچھا ایک اور بات یاد رکھیں کہ شیطان کبھی بھی قرآن پہ یقین نہیں آنے دے گا. وہ کہے گا نہیں قرآن سے نہیں کچھ ہوتا، چلو فلاں کے پاس، وہ دیکھنا تو ایسا منتر پڑے گا کہ اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ نے اس پہ پکے رہنا ہے. قرآن سے بڑھ کے کوئی تاثیر والا کلام ہے کوئی؟ پہلے تو آپ عقل سے سوچ لیں اس بات کو. قرآن سے بڑھ کے کسی چیز میں طاقت نہیں. اگر کسی کو فائدہ نہیں ہوتا تو خود اس کا اپنا قصور. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دوائیاں کچھ لوگوں پہ اثر کرتی ہیں اور کچھ کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. کیوں؟ وہی میڈیسن کچھ مریضوں پہ بالکل بے اثر ہو جاتی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟
ان کے اپنے سسٹم میں کوئی ایسی کمی بیشی ہوتی ہے، اندر کہیں خرابی ہوتی ہے. دوا میں نہیں خرابی، دوا میں سب کچھ ہے لیکن اس پہ اثر نہیں ہو رہا، بے اثر ہو گئی. اسی طرح دم میں کوئی خرابی نہیں، اندر وہاں کچھ خرابی ہے، وہاں کچھ کالا ہے، اندھیرا ہے کہ نظر نہیں آ رہا. کبھی اس پر بے اعتمادی نہ کریں کہ نہیں ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس سے نہیں ٹھیک ہونا، کچھ اور ہی کرنا پڑے گا. نہیں، جب اللہ نے کہہ دیا کہ شفا ہے تو ہے، اگر نہیں ہو رہی تو اپنا کوئی عیب تلاش کریں. پورے یقین سے جب آپ پڑھتے ہیں نا، جیسے دعا میں تاثیر یقین کے ساتھ آتی، ایسے ہی دم میں بھی تاثیر کس سے آتی ہے؟ یقین کے ساتھ. ایک بات یاد رکھیے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ایسی ہیں کہ جن کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے من ذبح لغیر اللہ فہو ملعون. بعض اوقات جانور ذبح کر کے ان کو صدقے میں پھینک دیا جاتا اور کوئی نہیں کھاتا، چیلیں کھاتی ہیں ان کا گوشت، پھینکتے ہیں نا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو صدقہ یا جو بکرا اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، کیا وہ کھانا نہیں چاہیے؟ وہ کس کے لیے؟ انسانوں سے بڑھ کے کون حقدار ہے اسے کھائے؟ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ بعض اوقات جو جادوگر ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی آپ کا کام ہو جائے گا، ایک بکرا کرنا پڑے گا آپ کو. کہتے ہیں اچھا اتنے پیسے لے آئیں، وہ بےچارے مانگ تانگ کے لے جاتے ہیں کسی طرح بھی اتنے ہزار کے بکرا. اور آپ کو پتہ ہے وہ بکرے کا کیا کرتے ہیں؟ وہ بکرے کو غیر اللہ کے نام پہ، شیطانوں کے نام پہ ذبح کر کے اور پھر اس کو پھینک دیتے ہیں ایسے ہی. کوئی کھاتا نہیں انسانوں میں سے، ویران جگہوں پہ پھینکواتے ہیں. تو یاد رکھیں، حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے ذبح کیا، اس کا کیا ہوا؟ ملعون، اس پہ لعنت کی گئی. اسی لیے کھانے کی چیزیں، مثلا انڈا، یہ تو استعمال کی چیز ہے. تو اگر آپ اس کو وہ استعمال ہی نہیں کر رہے، گھما کے اس کو باہر پھینک رہے ہیں اور اسے کوئی بھی کھا نہیں رہا، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں رزق کو ضائع کرنے کا. رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے لیکن صرف کالا بکرا نہیں ٹالتا. کوئی بھی بکرا آپ ذبح کر لیں، صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا. پیسے بھی دے سکتے ہیں، کھانا کھلا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. کسی بیمار کو جا کے ڈرپ لگوا دیجئے، کسی کو دوا خرید کے دے دیجئے، کچھ کر لیں. سوال ہے، کہا جاتا ہے کہ صدقے کا گوشت خود نہیں کھانا چاہیے. بات یہ ہے کہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ میں غریبوں کو دوں گا تو پھر خود نہیں کھا سکتے. لیکن اگر نیت یہ تھی کہ بکرا ذبح کروں گا، خود بھی کھاؤں گا، بچے کھائیں گے، ہمسائے کھائیں گے، رشتہ دار کھائیں گے، غریب کھائیں گے، بھوکے کھائیں گے، تو جو مرضی کھائے اس میں سے. لیکن اگر آپ نے نیت کر لی نا کہ یہ بس صرف فلاں کے لیے، تو پھر نہیں کھائیں آپ. سوال ہے کتنے دن کے لیے دم کرتے رہنا چاہیے؟ بعض کیسز میں 1 دفعہ بھی کافی ہے، بعض میں 3 دن تک، بعض میں 7، بعض اوقات 40 دن تک بھی، کچھ سیویئر کیسز میں 60 ڈیز بھی. جی ہاں، کیونکہ جتنا پرانا مرض ہوتا ہے اتنا لمبا علاج ہوتا ہے. یہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ کیا کوئی خاص سٹون پہننے سے شفا حاصل ہو سکتی ہے؟ اگر تو یہ کہ سٹون شفا دیتا ہے توہماتی طور پہ تو حرام ہے. اور اگر یہ کہ سٹونز جو ہیں وہ ہر چیز کی تاثیر ہوتی ہے نا، جیسے سونا پہننے کی اپنی تاثیر ہے، چاندی کی اپنی، لوہے کی اپنی، ہر دھات کی اپنی ایک تاثیر ہے. تو وہ اگر اس قسم کا اثر ہے، کسی کو الرجی ہوتی ہے کسی خاص چیز سے، تو اسی طرح کسی کو خاص چیز سوٹ کر جاتی جسمانی طور پر، وہ تو ٹھیک ہے. جیسے کسی کو مرچ نقصان دیتی ہے تو کسی کو میٹھا، وہ تو الگ بات ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مرچیں کھانے سے میری قسمت پھوٹتی ہے، تو پھر یہ بات غلط ہے. یعنی جسمانی تاثیر اور چیز ہے اور قسمتوں کا تعلق نہیں ہے کھانے پینے سے. کوئی نظر جس سے تکلیف پہنچے بندے کو وہ اچھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اصل چیز نظر نہیں ہے، اصل اس کے پیچھے کے جذبات ہیں، نیت ہے. اس کی میں ایک مثال دوں گی آپ کو. مثلا چھری قصاب کے ہاتھ میں ہے، بکرا ذبح کرتا ہے، لیکن اگر وہی چھری کسی قاتل کے ہاتھ میں ہے جو کسی انسان کے گلے پہ چل رہی ہے، چھری وہی ہے، کیا ہوا؟ نیت اور استعمال غلط. نشتر ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے اور وہ علاج کے لیے چلا رہا ہے مریض پر، تو محسن ہے کہ نہیں؟ محسن ہے نا. جب کوئی ڈاکٹر کسی کا پیٹ کاٹ کے اندر سے کچھ نکالتا ہے یا کاٹتا ہے
تو آپ اسے دیکھ کے کہیے آپ کتنے بڑے مجرم ہیں، ظالم ہیں، فلاں کا پیٹ کاٹ رہے ہیں، تو مجرم کہیں گے اس کو؟ محسن، پیٹ کاٹنے والے کو محسن. جی کیوں؟ اس کو کیوں محسن کہا گیا؟ کہ اس نے کیا کیا؟ احسان کیا، بیماری سے علاج کیا. لیکن اگر وہ کسی صحت مند انسان پہ وہی محسن اگر نشتر چلا دے تو کیا بن جائے گا؟ وہی ڈاکٹر، وہی نشتر، لیکن بیمار کی بجائے صحت مند انسان، تو غلط ہو گیا نا. تو اصل میں چیز کا استعمال اسے بدل دیتا ہے. بعض لوگوں کو سارا وقت یہ وہم ہوتا ہے مجھے اس کی لگ گئی، اس کی لگ گئی، تو ایسے لوگ صبح شام دعائیں پڑھتے رہیں تو ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ایک کھیل بنا لیں یا اس کا مذاق اڑائیں یا اس کے وہم میں پڑ جائیں. کوئی بھی چیز جو آپ کو ان یوزول، ان سین، ڈسکرائب نہ کر سکنے والی ریزن جو آپ کو ڈسٹرب کیے ہوئے ہو، آپ کے اندر ایک برہمی ہو، آپ بخار محسوس کر رہے ہوں، کوئی وجہ نہیں، کوئی بد احتیاطی نہیں، کچھ نہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ ضرور کوئی اس قسم کا اثر ہے. تو بہتر ہے کچھ خود ہی پہ پڑھ کے دم کر لیا جائے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ پانی کا گلاس لیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، پی جائیں، وہم دور ہو جائے گا. لیکن ہر ایک سے کہانی نہ بتائیں وہ مجھے نظر ادھر کی لگ گئی، ادھر کی لگ گئی، ادھر کی لگ گئی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ وہم ویسے بھی اثر کرنے لگتا ہے. کیا پیریڈز میں دم کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. اچھا، اسی لیے وہ دعا سکھائی گئی ہے نا کہ جب کسی اچھی چیز کو دیکھیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، تبارک اللہ، اللہ برکت دے اس میں. عربوں کے ہاں اس کی بڑی اچھی اچھی دعائیں، ہر چیز میں دعا دیتے ہیں، ہر چیز میں دعاؤں سے بھری ہوئی زبان. لکھتے ہیں کہ قرآن وقت ضائع کرنے کی بیماری سے بھی شفا ہے. کہتے ہیں کہ اینٹی بائیوٹک میڈیسن کا اصول ہے کہ اگر بیچ میں سے ایک ڈوز توڑ دی جائے تو اثر نہیں ہوتا. تو اسی طرح یہ ہے کہ نمازیں بھی اگر نہ پڑھی جائیں اور اللہ کے حکم توڑ دیے جائیں تو دم وم اثر نہیں کریں گے. ایک رواج یہ ہے کہ کوئی بزرگ یا ان کا مرید کسی کو قرآن کی کوئی صورت بخش دیں. جیسے میری ایک جاننے والی شفا کے لیے صورت طارق 10 دفعہ دن میں پڑھنے کو کہا، اور یہ کہہ کر کہ مجھے فلاں نے بخشی تھی اور میں تم کو بخش رہی ہوں. قرآن پر بھی کسی کی کیا اجارہ داری؟ کوئی اجارہ داری نہیں ہے. کوئی بھی جو دل چاہے پڑھے. اسی لیے میں نے کہہ دیا سب کو اجازت ہے. جیسے بیمار شخص کے لیے لوگ جمع ہو کر پڑھتے ہیں، کیا وہ ٹھیک ہے؟ اس طرح جمع ہو کے اسے پریشان نہیں کرنا چاہیے، ایک ہی کافی ہے اس کے پڑھنے کے لیے. اچھا، اسی طرح بعض لوگ سفید رنگ نہیں پہنتے یا سیاہ نہیں پہنتے کہ اس کو پہن کے نظر لگ جاتی ہے، ہمارے خاندان میں یہ رنگ سوٹ نہیں کرتا. ایسے توہمات کو بھی دور کر دیں. آپ کو کچھ نہیں ہوتا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم کہہ کے پہن لیں. آپ نے کہا جنات کی بھی نظر لگتی ہے، ایسے ہی جیسے انسانوں کی لگتی. بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل میں کوئی برائی نہیں ہوتی، لیکن طریقہ درست نہیں معلوم ہوتا جس سے بھٹکتے، ٹھوکریں کھاتے اور غلط کاموں میں بلا وجہ پڑ جاتے ہیں. بہت سے لوگ جادوگروں کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ اور یاد رکھیں ایک بات، جو شخص ایک دفعہ جادوگر کے پاس چلا گیا نا پھر نہیں چھوٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کمزوری اس کو پتہ چل جاتی. وہ پھر اگر خود نہیں بھی آتا تو وہ جنات اس تک بھیجتا رہتا ہے تاکہ وہ پلٹ پلٹ کر آئے. یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک عزیز تھی جن کو دمے کی بہت تکلیف تھی، بہت علاج ولاج کرایا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، تو رات کو بلا وجہ بہت زیادہ ایک دم دورہ سا پڑ جاتا تھا. کہتے ایک دفعہ میں گئی تو نماز پڑھ رہی تھی، تو فرض نماز بیٹھ کے پڑھ رہی تھی، دوسرا یہ کہ ساڑی میں پڑھ رہی تھی تو ایک طرف کا بازو پورا کھلا ہوا تھا. میں نے ان سے کہا کہ اس طرح نماز نہیں ہوتی، فرض کو کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے اور نماز میں بازو پورے ڈھکے ہونے چاہیے. تو کہتی ہیں کہ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا ان کی بیماری کا حال، تو کہنے لگی جب سے تم نے مجھے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کو کہا اور بازو ڈھکنے کو، جب سے میری بیماری بھی چلی گئی. آپ کو پتہ ہے کہ شیاطین کس پر اثر انداز ہوتے ہیں اور کس کو ستاتے ہیں؟ من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. شیطان کچوکے لگاتے ہیں، اذیتیں بھی دیتے ہیں، بوجھ بھی ڈالتے ہیں، کئی طرح سے انسان پہ حملہ آور ہوتے ہیں. تو اسی لیے ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ تو پھر ڈرنے لگیں گے، وہ خود بھی بھاگیں گے آپ سے. خلاصہ کیا ہے؟ یعنی روحانی علاج کے لیے خود قرآن پڑھنا ہے اور
نماز کی پابندی کرنی ہے، فرائض کی پابندی کرنی ہے، نجاست سے بچنا ہے. نجاست، جو شخص پاک نہ رہے وہ نہیں شیطان کے شر سے بچ سکتا. پاکیزگی اختیار کرے، استنجا وغیرہ اور باقی بھی جسم کے زائد بال جو ہیں اور نجس چیزیں ان سب کو صاف رکھے. ناخن نہیں زیادہ بڑھانے، کیونکہ بعض جنات ان ناخنوں کے ذریعے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور جسم میں جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرنا، اور جب اللہ کی حدود کو پامال نہیں کریں گے اور انشاءاللہ فرائض کی پابندی کر کے حرام سے بچ کے جب قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ شفا ہوگی. اور اگر حدود توڑ کر نافرمانی کر کے کسی اور کے پاس بھاگے پھرے دم کرانے اور وہ شیطانوں سے مدد لے کے آپ کا علاج کرے تو دنیا کا بھی خسارہ، آخرت کا بھی خسارہ. دنیا کا کیا کہ بعض اوقات ایسے ایسے قصے سننے میں آتے ہیں کہ کچھ لوگ علاج کرانے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے برباد کر بیٹھتے. وہ ایک دفعہ علاج کراتے، وہ کہتے جی نہیں ابھی وہ جن راضی نہیں ہے، اب اس سے زیادہ لاؤ، اس سے زیادہ لاؤ، اس سے زیادہ لاؤ. مثلا بعض اوقات کسی کی چوری ہو جاتی ہے، وہ حالات معلوم کرانے کہ چور کا پتہ چلا دے، وہ دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جی نہیں وہ ابھی اتنے اور دو گے تو پھر وہ پتہ چل سکتا ہے. کئی ایک قصے اخباروں میں روز آپ پڑھتے رہتے ہوں گے، کئی لوگ ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں لٹ جاتے ہیں. یہ پوچھنا ہی ہے کہ کیا ویسٹ میں لوگوں کو نظر نہیں لگتی ہے ان کو بھی، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ علاج اور طریقوں سے کرتے رہتے ہیں. ان سے پوچھئے کہ اس وقت بھی یہ مانا ہوا فیکٹ ہے کہ یورپ میں یا ویسٹ میں روحانی امراض کے مریضوں کی تعداد جسمانی مریضوں سے زیادہ ہے. تو وہ جو روحانی امراض ہیں وہ کہاں سے، نفسیاتی جن کو کہتے ہیں، تو نفسیاتی امراض ہی سے متعلق ہے یہ نظر وغیرہ جو ہے. اور جو نہ مانے وہ اپنے ہی خسارہ کرے گا. ولا یزید الظالمین الا خسارہ. ہمارا کیا نقصان ہے، نہ مانے. آپ میں سے بھی اگر کسی کا دل نہیں مانتا نہ مانے. اچھا، انہوں نے جو سوال کیا تھا کہ اگر قرآن کی لمبی صورتیں نہ آتی ہوں تو کیا فجر کے وقت چھوٹی پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں یہ کہ چھوٹی پڑھ سکتے لیکن لمبی کو یاد کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ لمبی پسندیدہ ہے اور اس بہانے لمبی یاد بھی ہو جائیں گی، کیونکہ جب پڑھنا پڑے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی کوشش بھی بڑھ جائے گی. ایک ایک آیت بھی یاد کرتے جائیں نا، کہاں بات جاتی. اور کثرت سے سننا شروع کر دیں تو ویسے بھی یاد ہو جائیں گی. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ. اور جب ہم انسان پر نعمتیں عام کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ اعرض، اعراض برتتا ہے، بے رخی کرتا ہے. اعرض، عرض کس کو کہتے ہیں؟ چوڑائی کا، چوڑا ہونے لگتا ہے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں چوڑ ہونے لگتا ہے یا چوڑا ہونے لگتا ہے. اردو میں کہتے ہیں نا پھیلنے لگتا ہے. یعنی جب انسان کو ہم نعمتیں دیتے ہیں تو وہ پھیلنے لگتا ہے. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ اکڑنے لگتا ہے، اعراض برتتا ہے. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے، پیٹھ موڑ لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، پرواہ ہی نہیں کرتا. کس سے؟ اللہ سے. جو رب نعمت دیتا ہے اسی کو بھول جاتا ہے. ایسے لوگ جو نعمت پا کے پھول جائیں اور اللہ کو بھول جائیں، ان پہ جب مصیبت آتی ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، پھر سخت مایوس ہو جاتے ہیں. یئوس کس کے وزن پر ہے؟ فعول، صفت مشبہ، بہت نا امید. لیکن مومن کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مومن کا حال بھی عجیب ہے کہ جب اس کو مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ اس کا اجر بڑھاتا ہے. نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے. مومن نہ خوشی میں آپے سے باہر ہوتا ہے اور نہ ہی پریشانی میں مایوس ہوتا ہے. وہ جیسے ایک شعر بھی ہے نا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی. آرزہ چوڑا ہو گیا، اعراض برتا، سست پڑ گیا، سو رہا، عیش و عشرت میں پڑ گیا، بھول گیا، اور جب مصیبت آئی تو مایوس ہو گیا.
ایک دم دل چھوڑ بیٹھا کہ نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا. دونوں ایکسٹریم رویے. ایک ایکسٹریم پہ جائیں نا تو دوسرے پہ جانا پڑتا ہے پھر. کیوں؟ جیسے جھولا ہوتا ہے نا، جھولا دیکھا، جھولا ہوتا ہے کہ جب ایک طرف کو جتنا اونچا جائے گا نا تو پلٹ کے اتنا ہی دوسری طرف جائے گا، سوئنگ جو ہوتا ہے. اور اگر ایک طرف سے کم جائے تو دوسری طرف آٹومیٹیکلی کم، اگر ادھر کم ہوا تو پھر ادھر بھی کم ہونے لگتا ہے، پھر ادھر بھی کم، پھر ادھر بھی. تو زندگی میں اعتدال اسی وقت آ سکتا ہے جب کسی بھی ایک ایکسٹریم رویے سے آپ پرہیز کریں، نہ اس ایکسٹریم پہ نہ اس پہ. قل کہہ دیجئے، کل یعمل علی شاکلتہ، ہر ایک عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر. شاکلہ کا روٹ کیا ہو سکتا ہے؟ شکل. شکل کیا ہے؟ کسی بھی چیز کی شیپ. ہر ایک اپنے خاص طریقے کے مطابق، شیپ کے مطابق کام کرتا ہے. ہر ایک کے ذہن میں ایک سانچہ ہوتا ہے، ایک شیپ، ہر ایک کی ذہنی شیپ ہوتی ہے. اس خاص اینگل سے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، اسی کے مطابق کام کرتا ہے. اور مراد اس سے کیا ہے؟ نیت، مزاج، طبیعت، دین، مسلک. قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے، بمن ہوا اہدی سبیلا، کہ زیادہ سیدھے رستے پہ کون ہے، زیادہ ہدایت یافتہ کون ہے. اچھا، یہ اتنی بڑی حقیقت کو یہاں کھولا گیا ہے نا کہ ہر شخص اپنی خاص سوچ، خاص ذہنیت، خاص دلچسپیاں، انداز، طریقہ. مثلا اس کی عام روزمرہ زندگی مثال ایسے کہ جیسے ہر ایک کے چائے پکانے کا طریقہ یا سٹائل یا ٹیسٹ، ہر ہاتھ کا ٹیسٹ مختلف ہوتا ہے نا، ہر چیز بنانے میں. کچھ سلائی، حتیٰ کہ آپ بعض اوقات خود بھی ایک دوسری دفعہ ایک چیز بناتے ہیں تو طریقہ مختلف ہو جاتا ہے، کیونکہ وقت کی بات ہوتی. تو کل یعمل علی شاکلتہ. اچھا، یہ شاکلہ شیپس سے پھر مجھے صبح میں ایک بات یاد آ رہی تھی جب میں یہ آیت پڑھ رہی تھی کہ ہم الف لکھتے ہیں نا، آ کی ساؤنڈ تو کیسی ہوتی ہے عربی میں؟ اسٹریٹ. لیکن انگریزی میں کیسی ہے؟ ٹرائنگل. جی، اس میں ایک ٹرائنگل بنتا ہے. یعنی ہر ایک کے کام کرنے کا طریقہ، یہ شیپ مختلف ہے. اب آپ دیکھیے کہ جس قوم کی یہ زبان ہے اس کا ایمان بھی ٹرینٹی پہ ہے. تو انسان کی جو سوچ ہوتی ہے نا، اس کا اثر ہر چیز پہ پڑتا ہے. اس کی چال ڈھال، بول، حال، ہر چیز پہ اثر انداز ہوتی. انسان جو آرٹ ہوتا ہے اس کا، اس میں جو بول ہوتے ہیں، جو کال ہوتے ہیں، جو قل کل یعمل علی شاکلتہ. اچھا، پھر خاص طور پر اگر ہدایت کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو ہر شخص خود کو ہدایت یافتہ سمجھتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اکثر ہمارے عوام کا خیال یہ ہے کہ اگر آپ ان سے کہیں چلیں قرآن پڑھتے ہیں، یہ سنتے ہیں تو ہم تم کو گمراہ نظر آتے ہیں. اچھا، وہ کیوں کہتے ہیں گمراہ نظر آتے؟ اس لیے کہ کل یعمل علی شاکلتہ، ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ہر ایک اپنے سانچے میں سے دیکھ رہا ہے، اپنے طریقے پہ سوچتا ہے اور خود کو ہدایت پہ بھی سمجھتا ہے. فرمایا فربکم اعلم بمن ہوا اہدی سبیلا، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کس کا رستہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، کس کا راستہ زیادہ درست ہے، کس کا راستہ زیادہ سیدھا ہے. تو پھر سیدھے راستے پہ ہونے کے لیے کس سے پوچھنا چاہیے؟ کہاں سے معلوم کرنا چاہیے؟ قرآن سے. قل کل یعمل، کہہ دیجئے ہر ایک عمل کرتا ہے. کل نکرہ، تو مراد اس سے کون ہے؟ ہر انسان مراد ہے. ٹھیک ہے، قل کہہ دیجئے کلن، ہر ایک، یعمل عمل کرتا ہے، کام کرتا ہے. کون سا کام؟ عبادت کا، اطاعت کا، نیکی کا. لیکن عام طور پر کیا؟ کوئی بھی کام ہر شخص کیسے کرتا ہے؟ مثلا ہر ایک کی لکھائی ایک جیسی ہے؟ سب کی ایک جیسی نہیں. ٹھیک ہے نا، سب کی سوچ الگ ہے، ہر ایک کے مسائل الگ ہیں، ہر ایک کا بیک گراؤنڈ الگ ہے. لہذا ہر شخص اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے،
اپنی سوچ سے، اپنی ضرورت کے مطابق، اپنے مسائل کے حل کے مطابق. بعض اوقات ایک بات چھوٹی سی کسی کے نزدیک بہت اہم ہو سکتی ہے اور کسی کے کانوں سے بھی نہیں ٹکرائی ہوتی، ٹکراتی ہے لیکن اس نے اس کو پہچانا نہیں ہوتا، ریکگنائز نہیں کیا تھا، اس کے میننگ نہیں پہنائے ہوتے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہر ایک عمل کرتا ہے کس کے مطابق؟ علی شاکلتی ہی، شاکلہ اصل میں کیا ہے؟ شکل سے، یعنی طریقہ. ہر ایک کا لائن آف ایکشن فرق ہے، نیت بھی فرق ہوتی، اور وجہ یہ کہ ہر ایک کا مزاج جو فرق ہے، طبیعت فرق ہے. ایک ہی قرآن ہوتا ہے، مختلف قاریوں کی آواز میں مختلف لگتا ہے. ایک ہی کپڑا ہوتا ہے، دو مختلف لوگ پہن لیں تو وہ مختلف طرح لگنے لگتا ہے. تو یہ فرق ہر چیز میں ہے. اسی طرح دین ایک ہے لیکن عمل کا طریقہ یا عمل کرتے ہوئے کوئی ایک چیز کے اوپر زیادہ توجہ دے دیتا ہے، کوئی دوسرے کے اوپر، کوئی کسی اور چیز پر. صحابہ کرام میں بھی آپ دیکھتے ہیں، کوئی تفسیر کا ماہر تھا، کوئی حدیث کی روایت میں آگے ہے، کوئی میدان جنگ کا شہسوار ہے، اور کوئی کس میں؟ سیاست میں. ہر ایک نے ہر کام نہیں کیا. کچھ تو فرائض ہیں جو سبھی کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں کیسی ہیں جو ہر ایک کی مخصوص فیلڈ یا اسپیشلٹی بھی بن گئی. تو قل کل یعمل علی شاکلتی، ہر شخص اپنے اپنے طریقے پہ کام کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ مسلمان اپنے طریقے پہ کام کرتے ہیں، غیر مسلم اپنے طریقے پر. پھر مسلمانوں کے اندر کئی طریقے رائج ہیں، یہیں سے مسلکوں کا اختلاف بھی وجود میں آ جاتا ہے. مسلک. اب آپ دیکھیے، کیا کبھی آپ اس بات پہ جھگڑے ہیں ایک دوسرے سے کہ تم نے ایگل کا پین کیوں لیا اور تم نے ڈالر کا کیوں لیا اور تم نے پیانو کا کیوں لیا؟ جھگڑتے ہیں آپ. اسی طرح ہر ایک کی آواز مختلف ہے. آواز بھی پہچان ہے نا. آپ کسی کی بات کوئی بولتا ہے تو فوراً پہچان جاتے ہیں کون بول رہا ہے، کون آیا ہے. آواز سے پہچان جاتے ہیں. کیا آپ، چلیے آپ کہیں گے اس میں تو ہمارا اختیار نہیں، لیکن والیوم میں تھوڑا بہت ہے، اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم اس پر بھی عام طور پر اعتراض نہیں کرتے. بھی ہر ایک کا سٹائل ہے بولنے کا. اچھا، کچھ لوگ بہت تیز بولتے ہیں، کچھ میری طرح بہت سست بولتے ہیں. اب کوئی کسی سے جھگڑ سکتا ہے؟ نہیں. ہر ایک کا اپنا سٹائل ہے، اپنا انداز ہے. اسی طرح کوئی انگریزی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے. زبانوں کا فرق ہے نا. تو اس میں جھگڑنے کی کوئی بات ہے کہ کسی سے کہا جائے تم یہ کیوں بولتے ہو؟ چونکہ تم یہ بولتے اس لیے تم اچھے انسان نہیں ہو. کیا یہ بات درست ہوگی کہنی؟ نہیں. اسی طرح رنگوں کے شیڈ میں فرق ہے، سب کے اسکن کلر میں فرق ہے. کیا آپ جھگڑ سکتے ہیں یا جھگڑنا چاہیے؟ یہ فرق مٹائے جا سکتے ہیں؟ بتائیے. نہیں مٹائے جا سکتے، جتنی مرضی کوشش کر لیں. یہ اللہ نے خود پیدا کیے ہیں. لہذا کوئی بھی کوشش جو ان فرقوں کو مٹانے کے لیے ہو، کس طرح کہ سب کے قد برابر کر دیے جائیں یا سب کے سائز ایک کر دیے جائیں، تو ایک تحریک اٹھے کہ ایک سائز پہ رکھو بس، اس سے زیادہ کسی کا نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ یہ ایک ان نیچرل مساوات ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ کچھ چیزوں کا فرق اللہ نے رکھا، اور یہ اس لیے رکھا کہ پہچان ہو. اس لیے نہیں رکھا کہ بڑا چھوٹا بن جائے کوئی، یا ایک دوسرے سے نفرت کی جائے، یا کسی وجہ سے ایک دوسرے کو حقیر سمجھا جائے. ہر ایک کے مسائل ہیں، اس کے اوقات ہیں، اس کی صلاحیتیں ہیں، بہت سی چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. مزاج مختلف ہوتے ہیں، موسم مختلف ہوتے ہیں جن میں لوگ رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے رویے فرق ہوتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.